وہ ہے جھوٹے وعدے اور جھوٹی امیدیں دلانا۔ شیطان لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے تاکہ ان کو گمراہی کے عمیق غار میں لے جا کر پھینک دے۔ سورۃ النساء میں 120 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے فریب کے ہیں اور کچھ نہیں۔ کافر جب مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں تو شیطان ان سے قوت اور مدد اور غلبہ اور اقتدار کا وعدہ کرتا ہے، پھر ان کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا کہ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھا دیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض انسان یہاں پہ جھوٹ بول کے یا سیاست کر کے ایک جال بناتے ہیں، ایک گھیراؤ ایک گھیرا تنگ کرتے ہیں اور بڑے اس میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اگلے کو ہم تباہ کر دیں گے، اور جب راز کھلتا ہے اور وہ خود انہیں سبکی ہوتی ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کیسے کیا۔ مجرم ہمیشہ معافی مانگتا ہے نا کہ آئندہ نہیں کروں گا، کیونکہ اس وقت اس کو سمجھ آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کئی ملازم ہوتے ہیں وہ اپنے مالکوں کو قتل کر دیتے ہیں، وہ اتنا نہیں سوچتے کہ آپ کیسے وارث بن سکتے ہیں ان کے پیسوں کے یا ان کی چیزوں کے، اور اس کے بعد جب پولیس انہیں پکڑتی ہے تو پیسہ بھی واپس لے لیتی ہے یا جولری لے کے بھاگے تھے جو کچھ، تو پھر وہ سوچتے ہیں یہ ہم نے کیا کیا۔ تو شیطان ان کے ذہن میں آ کے ڈالتا ہے کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے تو تم ان کو مار دو اور ساری دولت کے تم مالک بن جاؤ، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مالک بنے۔ تو اس طرح کے کام کرواتا ہے، جھوٹے وعدے دلواتا ہے، جھوٹے فریب دیتا ہے، اور انسان اس خوش فہمی میں ہوتا ہے۔ مثلا بینک سے غبن کرتے ہیں کچھ لوگ پیسہ، وہاں کا جو وہاں کے ملازمین ہوتے ہیں، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو کیا پتہ چلے گا، کسی کو تو پتہ چل ہی نہیں سکتا، اور چل جاتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا کمپیوٹرائز نظام ہو اور پتہ نہ چلے کہ پیسہ کب اور کس وقت کس نے نکلوایا۔ اچھا جب کر رہا ہوتا ہے انسان چوری، جھوٹ، غیبت، تو اس کو اتنا مزہ آتا ہے نا کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ راز کھل سکتے ہیں، اور بعد میں جب کھلتے ہیں تو پھر بہت اس کو کہہ لیں گلٹ بھی ہوتا ہے اور شرمندگی بھی ہوتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آغاز میں جب آپ کو ذہن میں ایسی چیز القاء کرے نا شیطان، وہیں رک جائے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، میرا جھوٹ کھلے گا تو میری کیا عزت رہ جائے گی، میں تو 2 کوڑی یا 2 ٹکے کی بھی نہیں رہ جاؤں گی، یہی کہیں گے نا کہ وہ یہ جھوٹ بولتی تھی۔ تو اس لیے وہی روکے، اس کا انجام پہلے سوچے، کہتے ہیں نا آغاز ہی میں سوچ لیجئے انجام سے پہلے، ٹھیک ہے، سوچیں پہلے، سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہر کام کا انجام ہوتا ہے نا، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے تو برائی کا اچھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ برائی کا بدلہ برائی ہے نا۔ کسی کو قتل کرنے کے بعد آپ کیسے مالک بن سکتے ہیں؟ آپ کو بھی سزائے موت ہے، آپ بھی پکڑے جائیں گے۔ تو اس لیے آغاز میں سوچنا ہے، اور یہ یاد رکھے کہ یہ ساری چیزیں جو الٹے سیدھے کام ہیں یہ شیطانی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ شیطان سرمایہ دار کافروں سے دنیاوی زندگی کے بعد آخرت میں بھی دولت اور ثروت ملنے کا وعدہ کرتا ہے، جس کے غرور میں ایک آدمی کہہ اٹھتا ہے۔ سورۃ کاف آپ جو پڑھتے ہیں ہر جمعے کو، کیا کہتا ہے؟ اگر بالفرض مجھے اپنے رب کے حضور پلٹنا ہی ہے تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ یہ خوش فہمی تھی ان کے ذہن میں۔ ہمارے یہاں بھی بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہن میں کہ وہ غفور و رحیم ہے، وہ بخشے گا، وہ ضرور بخشے گا، لیکن آپ اگر غور سے پڑھیں آگے وہ آیتیں آئیں گی تو شدید العقاب کس کے لیے؟ ہر کوئی اپنے آپ کو بخشا بخشوائے بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ چیز بھی شیطان دل میں ڈالتا ہے، وہ کام کریں، وہ اعمال کریں جو اس کی رحمت کے دروازے کو ٹھٹانے کا سبب بنے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کے باغ باغیچے اور دھن دولت کو ٹھکانے لگا دیتا ہے، اور اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ تو مبتلا مکر و فریب تھا۔ شیطان انسان کو جھوٹی تمناؤں میں الجھا کر، جن کا زندگی کے حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ٹھوس اور نتیجہ خیز کاموں سے روک دیتا ہے اور اسے خوابوں کی دنیا میں جینے کا عادی بنا دیتا ہے، اور انجام کار وہ کچھ بھی نہیں پاتا۔ پھر اس کا جو 5واں حربہ ہوتا ہے وہ انسان سے اظہار ہمدردی۔ شیطان انسان کو یہ کہہ کے معصیت کی دعوت دیتا ہے، یعنی نافرمانی کی، کہ وہ اس کا ہمدرد اور خیر خواہ ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی قسم کھا کے یہ کہا تھا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ سورۃ اعراف آیت نمبر
21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے قسمیں کھائی وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ وہاب بن متبع نے اہل کتاب کے دلچسپ واقعہ روایت کیا۔ وہاب کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عبادت گزار تھا۔ اس کے زمانے میں 3 بھائی تھے جن کی بہن تھی وہ اکلوتی تھی، ان کے علاوہ ان کی کوئی بہن نہیں تھی۔ تینوں کو ایک جنگ میں جانے کی نوبت آ گئی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کو کس کے پاس چھوڑ کے جائیں، کون اس کے حق میں قابل اطمینان ہوگا۔ وہاب کہتے ہیں چنانچہ انہوں نے اس بات میں اتفاق کر لیا کس کو بنی اسرائیل کے عابد کے پاس چھوڑ کے جائیں، ان کی نظر میں قابل اعتماد آدمی تھا۔ چنانچہ تینوں اس عابد کے پاس ہے، اس سے کہا کہ وہ اپنی بہن کو اس کے پاس چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، جب تک وہ جنگ سے واپس نہیں لوٹ آئیں گے اس کی حفاظت کی جائے۔ عابد نے انکار کر دیا اور ان سے اور ان کی بہن سے اللہ کی پناہ مانگی۔ وہ لوگ اصرار کرتے رہے، بالآخر وہ مان گیا اور کہا کہ اس لڑکی کو میرے کلیسا کے سامنے والے مقام میں لا کے چھوڑ دو۔ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بہن کو اس گھر میں لا کر چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ ایک زمانہ تک وہ لڑکی عابد کے پڑوس میں رہی۔ عابد کھانا لے کر کلیسا کے نیچے اترتا اور کلیسا کے دروازے میں کھانا رکھ کر اوپر چڑھ جاتا اور کلیسا کا دروازہ بند کر لیتا۔ پھر اس لڑکی کو کھانا لے جانے کے لیے کہتا، وہ آتی اور اپنا کھانا اٹھا لیتی۔ وہ آپ کہتے ہیں شیطان نے عابد کے ساتھ فریب شروع کیا، چنانچہ اس کو خیر کی ترغیب دینے لگا اور کہا کہ دن کے وقت لڑکی کا گھر سے نکلنا اچھی بات نہیں، ہو سکتا ہے کوئی اسے دیکھ لے اور اس سے محبت کر بیٹھے، اگر تم ہی اس کا کھانا اس کے گھر کے دروازے تک پہنچا دیا کرو تو بڑے ثواب کی بات ہوگی۔ وہاں کہتے ہیں شیطان نے عابد سے اتنا اصرار کیا کہ وہ مجبور ہو گیا، چنانچہ کھانا لے جاتا اور لڑکی گھر کے دروازے کے پاس رکھ کر چلا آ جاتا اور اس سے بات نہ کرتا۔ وہاں کہتا ہے وہ ایک زمانے تک ایسے ہی کرتا رہا، پھر اس کے پاس ابلیس آیا، اس کو خیر اور ثواب کی ترغیب دینے لگا اور کہا کہ اگر تم کھانا لے کے جا کر اس کے گھر کے اندر رکھ دو تو وہ تمہیں ثواب ملے گا۔ چنانچہ عابد جاتا ہے اور کھانا اس کے گھر کے اندر رکھ دیتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسے ہی چلتا رہا، پھر ابلیس آیا اور اس کو خیر و ثواب کی ترغیب دینے لگا اور کہا کہ اگر تم لڑکی سے کچھ بات چیت کر کے اس کا دل بہلا دو تو کوئی بری بات نہیں، بیچاری سارا دن اکیلی بیٹھی رہتی ہے اور وحشت زدہ رہتی ہے۔ ابلیس نے اس سے اتنا اصرار کیا کہ عابد مجبور ہو گیا، چنانچہ وہ ایک زمانے تک اپنے کلیسا کے اوپر سے جھانکتا اور لڑکی سے کچھ بات چیت کر لیتا۔ پھر ابلیس آیا اور کہا کہ اگر تم اتر کر اپنے کلیسا کے دروازے پہ بیٹھتے اور اس سے بات چیت کرتے اور وہ بھی اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھتی تو اسے بات چیت کرتی تو اس کا دل بہل جائے گا۔ اس نے اتنا اصرار کیا کہ انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ پھر ابلیس آیا اور اس کو اجر ثواب کی ترغیب دینے لگا اور کہا کہ اگر تم اپنے کلیسا کے دروازے سے نکل اس کو لڑکی کے گھر کے قریب بیٹھتے اور اس سے بات چیت کرتے، یعنی ان شارٹ کہ کرتے کرتے وہ اس کے گھر کے اندر تک اس کو لے گیا۔ پھر ابلیس آیا اور عابد کی نظر میں اس لڑکی کو اتنا حسین شکل میں پیش کرنے لگا کہ وہ بہک گیا، چنانچہ اس نے لڑکی کی پہلے ٹانگ پہ ہاتھ مارا، پھر اس کا بوسہ لیا۔ ابلیس عابد کی نگاہوں میں لڑکی کو حسین سے حسین تن بنا کر پیش کرنے لگا، یہاں تک کہ عابد نے اس کے ساتھ زنا کر لیا، چنانچہ وہ حاملہ ہوگی اور ایک بچے کو جنم دیا۔ پھر ابلیس آیا اور کہنے لگا، بتاؤ لڑکی تمہارے بچے کی ماں بن چکی ہے، اگر اس کے بھائی آ جائیں تو تم کیا کرو گے؟ مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں ذلیل اور رسوا کر دیں گے، اس لیے جاؤ اور اس لڑکے کو ذبح کر کے دفن کر دو۔ وہ اس راز کو اس ڈر سے راضی رکھے گی کہ اس کے بھائی کو تمہارے ناجائز تعلقات کا علم نہ ہو جائے۔ چنانچہ عابد نے ایسا ہی کیا۔ پھر شیطان نے عابد سے کہا کہ تم سمجھتے ہو اپنے بھائیوں سے تمہارے تعلقات اور اس کے لڑکے کو قتل کرنے کی بات چھپائے گی، جاؤ اس کو بھی قتل کر کے لڑکے کے ساتھ دفن کر دو۔ شیطان اس بات پر اصرار کرتا رہا، یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور لڑکے کے ساتھ اس کو بھی دفن کر دیا، اور وہ دونوں کے اوپر ایک بڑی سی پتھر کی سل رکھ کر زمین برابر کر دی۔ پھر اپنی عبادت گاہ میں آ کر عبادت میں مصروف ہو گیا۔ جب تک اللہ کی مشیت تھی وہ عبادت میں مصروف رہا، یہاں تک کہ لڑکی کے بھائی جنگ سے واپس آئے۔ وہ عابد کے پاس آئے اور اپنی بہن کے متعلق دریافت کیا۔ عابد نے کہا وہ مر چکی ہے اور اس پر ترس کھا کر رونے لگے اور کہا وہ بہت اچھی عورت تھی، دیکھو یہ اس کی قبر بھی ہے۔ اس کے بھائی قبر کے پاس آئے، اس کی موت پہ رونے لگے اور اظہار تعزیت کی۔ ایک زمانے تک وہ اس کے قبر کے پاس مقیم رہے، پھر وہ اپنے اہل و عیال کے پاس واپس چلے گئے۔ جب رات ہوئی اور تینوں اپنے اپنے بستر پہ لیٹ گئے تو شیطان نے انہیں خواب میں ایک مسافر کی شکل میں آ کے ساری بات بتائی۔ پہلے تو وہ اگنور کرتے رہے، ایک دوسرے ذکر کرتے رہے، پھر آخر انہوں نے کہا کہ بار بار ہمیں آ کے ایسے خواب آتا ہے تو اس کی ذرا تحقیق کرنا۔ وہ آپ کہتے ہیں چنانچہ تینوں بھائی اگلے نکلے، یہاں تک کہ اس گھر میں آئے جہاں ان کی بہن رہتی تھی۔ دروازہ کھولا اور خواب میں جو جگہ بتائی گئی تھی اس کو کھودا، چنانچہ ایک گڑھے میں اپنی بہن اور اس کے لڑکے کو اس طرح مقتول پایا جس طرح ان سے کہا گیا تھا۔
انہوں نے عابد سے اپنی بہن سے متعلق پوچھا تو اس نے دونوں کے ساتھ جو کیا تھا اس کے بارے میں ابلیس کے قول کی تصدیق کی. چنانچہ انہوں نے عابد کے خلاف بادشاہ کے دربار میں درخواست ظاہر کر دی. عابد کو کلیسا سے نیچے لایا گیا اور پھانسی کے لیے پیش کیا گیا. جب اس کو تختہ دار پر چڑھایا گیا تو ابلیس آیا اور کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ میں وہی ہوں جس نے تمہیں عورت کے فتنے میں مبتلا کیا تھا. تم اس عورت کو حاملہ کر کے اس کو اس کے لڑکے دونوں کو قتل تم نے کیا. اگر آج تم میری اطاعت کرو اور اس اللہ کے ساتھ کفر کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تو میں تمہیں اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہوں. عابد کافر ہو گیا. جب وہ کافر ہو گیا تو شیطان نے اس کو سولی دینے والے کے سپرد کر دیا. چنانچہ اس کو تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا. اس قصے کو مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لاتے ہیں. سورۃ حشر کی آیت نمبر 16 ہے. ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری و ذمہ ہوں. مفسرین کہتے ہیں انسان سے مراد یہی عابد اور اس کے کماش کے دوسرے لوگ ہیں. تو اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان با تدریج، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں نا، گون پہن لیا. اب جیسے میں بھی کل ایک جگہ گئی تو کافی باحجاب بچیاں اور خواتین تھی. میں ان کے حجاب کے کلر دیکھ رہی تھی، ایک دم میں الرٹ ہو گئی کہ بڑے خوبصورت کلر تھے. اتنے برائٹ نہیں تھے لیکن بڑے خوبصورت سکارف. تو میں کہا اس طرح کے تو میرے پاس بھی پڑے ہوئے ہیں، میں کیوں نہیں پہن رہی، میں نے کیوں رکھے ہوئے. اسٹالر تھے وہ سب. کہنے کا مقصد صرف یہ کہ تدریج سے آتا ہے. پہلے کلر چینج کراتا ہے، پھر سکارف چینج کرواتا ہے، پھر ان پہ گھومنے شمنے لگواتا ہے. یعنی کرتے کرتے وہ اتنا خوبصورت پردہ ہو جاتا ہے نا کہ وہ پردہ بھی نہیں رہتا اور پردہ بھی ہوتا ہے اور آپ مطمئن ہوتے ہیں اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہوتا ہے. اسی طرح عبادت میں کمیاں کرواتا رہتا ہے. اسی طرح کہتا ہے کہ سنتے چھوڑو، نوافل چھوڑو، اصل تو فرض نماز صرف راہ اتری تھی، پڑھ بھی لی تو خیر ہے، نہ پڑھی تو کوئی حرج نہیں. تو اس تدریج سے ایک دم تھک آ کے نہیں آپ کو کرتا. ٹھیک ہے، آپ کی کوئی دوست بن گئی، وہ میڈیا میں کام کرتی ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، وہ تو بڑی پاپولر ہوتی ہے، وہ کہتی ہے تم بھی آؤ وہاں جاب خالی. آپ کہتے ہیں چلو میں تو سائٹ پہ جاب کروں گی نا، میں کون سا کیمرے میں آؤں گی. پھر ساتھ ہی وہ کہتی ہے ایک چھوٹا سا سین ہے تم بھی کر لو، ساتھ بیٹھو گی نا، صرف کرسی پہ تو بیٹھنا ہے. وہ کرتے 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 آخر آپ کے دل میں آتا ہے کہ میں تو اتنا اچھا بول لیتی ہوں، اتنی میں گڈ لکنگ ہوں، تو میں کیوں نہیں کروں. وہاں بڑے جال ہوتے ہیں بڑے طریقے سے. میں ایک دفعہ وزٹ کرنے گئی، بہت جوانی کی بات ہے، ٹین ایج میں. تو کسی میں ہماری ایک دوست اس میں کام کرتی تھی، اب بچوں والی ہے، تو ہم سب کو لے گئی. عمر ایسی ہوتی ہے، ہم بھی خوشی خوشی گئے کہ چلو ٹی وی کا سارا ماحول دیکھیں گے. 2-3 لوگوں نے مجھے آ کے کہا کہ آپ کافی گریسفل ہیں، کافی گڈ لکنگ ہے، آپ کام کیوں نہیں کرتی. یقین کرے دل میں آ گیا، کوئی دین ہوتا ہی نہیں تھا. میں نے گھر آ کے اپنے ابو سے کہا، بس سمجھی تھی نا. وہ ہنس کے کہتے نہیں بیٹا وہ جگہ اچھی نہیں ہوتی. اب میں آج مجھے وہ باتیں یاد دیکھتی ہے کہ کس طرح شیطان ٹریپ کرتا ہے، کس طرح آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ آپ تو کر سکتی ہیں، آپ میں تو بڑا گٹس ہے. اب ہمیں کہاں سے گٹس آنے تھے، لیکن آپ کو ٹریپ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. اگر آپ کی تعریف نہ کی جائے تو آپ کون کریں گے ایسا کام؟ نہیں کریں گے. پہلے تعریف کرتے ہیں، پھر مائل کرتے ہیں، پھر قائل کرتے ہیں، پھر انوائٹ کرتے ہیں. بعد میں بھی مجھے کالیں آتی ہیں وہاں سے. ہمارے اس ٹائم یہ فون نہیں ہوتے تھے، موبائل. لیکن والد نے کہا تو ہمارے ایک ہوتا تھا بھی، ابو نے کہہ دیا نہیں تو نہیں، بات ختم. لیکن آج وہ باتیں یاد آتی ہیں کہ کس طرح گمراہ کرتا ہے وہ تدریج کے ساتھ، اور سٹیپ بائی سٹیپ وہ تدریج کے اس کی طرف لے کے آتا ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب انہوں نے ٹیڑھا اختیار کیا تو اللہ نے پھر ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. یعنی پہلے آہستہ آہستہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا حربہ جو ہے اس کا تدریج کا شروع کرتا ہے، تھکن اور سستی کا احساس دلاتا ہے، پھر مسیحت کے کام پہ تیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد چھوٹی سے بڑی نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے، پھر اس سے بڑی یہاں تک کہ بڑی مصیبت تک پہنچا دیتا ہے. انسانوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ جب وہ گمراہ اور کج دل ہو جاتے ہیں تو ان پہ شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے جاتے ہیں. مثلا آپ شروع میں بولڈ ہیں، بول لیتی ہیں، ماں باپ کے گھر بولے، پھر شادی ہوئی، پھر سسرال کے آگے ذرا زیادہ بولے کیونکہ آپ بولڈ ہے نا. وہ کرتے کرے بدتمیزی پہ آ گیا، بد اخلاقی پہ آ گیا، بد مزاجی پہ آ گیا، اور جھگڑوں پہ آ گیا، اور یا ڈیورس پہ ختم ہوا، یا ان کے بیٹے کو لے کے آپ سیپریٹ ہو گئی اور آپ سب سے زیادہ بد اخلاق ہو کر آ گئی. ہو گیا نا نقصان. بولڈ ہونا اسے تو ہمارے بڑے تو بد اخلاقی کہتے تھے، بد مزاجی کہتے تھے. اوور کانفیڈنس ہونا نہایت گھٹیا علامت ہے.
آپ میں کانفیڈنس ہے تو آپ اچھے کاموں میں اس کو یوز کریں نا، نہ کہ اس کو غلط کاموں میں کہ میں تو جی منہ پہ جواب دیتی ہوں. یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے. تو گھر سے روکے اپنے آپ کو، بچیوں کو، بیٹوں کو بھی. ان کا بھی یہ کام نہیں، یہ نہیں صرف بچیوں کے پیچھے مت پڑے رہے کہ زبان کو لگام دو. اٹھتے بیٹھتے کو کہ بیٹا کنٹرول کرو، یہ تمہیں بہت نقصان دے گی. یہ زبان ہی ہے جو جہنم میں گراتی ہے. ان کے کانوں میں ڈالو کہ آج اگر منہ پھاٹو تو کل یہ تمہارے لیے عذاب بنے گا. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انسان اس سے بچتا ہے. تو تدریجی عمل کرتے کرتے، اور جب میں دیکھتی ہوں کسی ایسی بہو کا اگر اس کا کوئی مسئلہ حل کرنے جاؤں تو میں کہتی ہوں قصور اس کا نہیں، اس کو سٹارٹ میں روکا نہیں گیا. اور بتدریج اب وہ اس نج پہ پہنچ گئی کہ اس کو اپنا یہ عمل اتنا بہترین لگ رہا ہے کہ اس کو صفر پہ لانا ناممکن ہو گیا ہے کہ بیٹا یہ غلط بات ہوتی ہے. کہتے کیوں؟ جیسے میں نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹا میری وصیت کہہ لو یا نصیحت، زندگی کا پتہ نہیں، ہمیشہ یاد رکھو کوئی بڑا کچھ کہ آپ نے پلٹ کے جواب نہیں دینا. تو مجھ سے پتا کیا پوچھ رہی ہے، چاہے وہ غلط ہی ہو. میں نے کہا بیٹا میں نے کہا نا وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، جو بھی ہے ان کی عمر کا تقاضا ہے، ان کے ڈیزرو کرتے کہ ہم خاموشی اختیار کریں. پھر وقت بتاتا ہے کہ ان کی وہ بات غلط نہیں تھی. اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ غلط ہے. جیسے میرے والد نے کہا نہیں بیٹا ٹی وی میں نہیں جاتا، یہ اچھی جگہ نہیں ہوتی. تو بظاہر تو مجھے غلط لگا نا کہ میرے لیے راستے کھل رہے ہیں اور مجھے اتنی رائے مل رہی ہے تو میں نے پاپولر ہو جانا ہے. لیکن ہم رک گئے. بعد میں جب ہم دنیا میں آئے، دنیا داری دیکھی تو پتا چلا کہ یہ کیا راستے ہیں نا، اس میں کتنا، اور عورت کے لیے کتنا یہ تباہ کن راستہ ہے. تو سمجھ آ گیا. اب ایسی تنظیمیں ہمیں کوئی آ کے 7 کروڑ روپیہ بھی دے تو ہم کہیں گے نہیں، ہم کبھی بھی نہ جائیں ایسی تنظیموں نے. تو سمجھ کی بات تھی. تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ یہ بھی ایک شیطانی حربہ ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے شیاطین اور جنات اور شیطین نما انسان مثلاً ایک آتی ہے آپ کے کان میں آرام سے کوئی بات ڈال کے چلی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کانوں کی کچی ہے، کیونکہ آپ کے اندر دل غلاستوں کا ڈھیر ہے. ورنہ کسی کی جرأت ہے کہ وہ آئے اور آپ کے گھر کے نظام کو خراب کر کے چلی جائے کہ جی آپ تو گدھے کی طرح کام کرتی رہتی ہے، آپ کی نند تو بیٹھی رہتی ہے، آپ کی کوئی فرق نہیں پڑتا. یا آپ کے جی جب وقت ہوتا ہے تو وہ بھی کرتی ہے، آپ کو فوراً محسوس ہوتا ہے ہاں میرے پہ ظلم ہو گیا، وہ بیٹھی ہوئی ہے میں کر رہی ہوں. تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے.